عورتوں کی نماز۔ سوال ہے، الحمدللہ ہمارے گھر ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے جس میں ہر مسلک کی بہنیں آتی ہیں جو الحمدللہ بہت مخلص ہیں۔ نماز کے تعلق سے چند مسائل ایسے درپیش ہیں جنہیں چند بہنیں جو اہل حدیث مسلک سے ہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک مسئلہ نماز میں عورت کے ستر کا ہے، آیا پیر ستر میں ہے یا نہیں؟ ان بہنوں کا کہنا ہے کہ نماز میں پیر کا ڈھانپنا فرض ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے مردوں اور عورتوں کی نماز میں فرق کا، جس میں خاص طور پر ہم عورتیں سجدہ سمٹ کر کرتی ہیں، اور ہم اس کا جواز یہ بتاتے ہیں کہ پردہ کی مناسبت سے یہ زیادہ صحیح ہے، لیکن ہم اس تعلق سے کسی حدیث کی وضاحت نہیں کر پاتے، اور فقہ کی کتاب میں بھی اس تعلق سے حدیث نہیں ہے۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، ایک کیسٹ میں نے سنی تھی، اس میں کہا گیا تھا کہ عورتوں کے لیے سمٹ کر سجدہ کرنا افضل ہے۔ یہ کیسٹ شاہ بلیغ الدین صاحب کی تھی۔ ہماری یہ بہنیں بخاری کی اس حدیث کا حوالہ دیتی ہیں، نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے دیکھا ہے، براہ کرم اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائیں۔ جواب: اس سوال کا جواب ہے، آپ اپنے گھر پر ہفتہ واری اجتماع منعقد کرتی ہیں جس میں مختلف مسالک سے تعلق رکھنے والی بہنیں شریک ہوتی ہیں۔ اجتماع کے ذریعے آپ حضرات اپنی دینی معلومات میں اضافہ کرنے، دین کا فہم حاصل کرنے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام اور تعلیمات جاننے کے لیے کوشاں رہتی ہیں۔ اس پر مبارکباد قبول فرمائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا، حدیث نمبر 2700۔ جن مجلسوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، فرشتے ان کے شرکاء کو ڈھانپ لیتے ہیں، رحمت الہی ان پر سایہ فگن ہوتی ہے اور ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، اور اللہ عز و جل فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر خیر کرتا ہے۔ فقہی مسائل کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ سمجھ لینی چاہیے کہ ائمہ فقہ نے شرعی دلائل یعنی قرآن، سنت، اجتہاد، قیاس کی روشنی میں مسائل کا استنباط کیا ہے۔ ان کے درمیان بعض مسائل میں جو اختلاف ہے وہ حق و باطل کا نہیں ہے، بلکہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے۔ اس لیے جو لوگ قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ اور غیر منصوص میں اجتہاد پر قادر نہیں ہیں، ان کے لیے عافیت اسی میں ہے کہ ائمہ فقہ میں سے کسی امام پر اعتماد کریں اور اس کے بیانات پر عمل کریں۔ بعض مسائل میں اختلافات کو تنازع اور انتشار کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے۔ آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جواب درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ستر عورت یعنی عورت جسم کے قابل ستر حصوں کو چھپانا۔ صحت نماز کی شرائط میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، سورہ اعراف آیت نمبر 31۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر اپنی زینت سے آراستہ رہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں زینت سے مراد لباس ہے۔ تفسیر طبری۔ نماز میں عورت کے لیے پورا بدن چھپانا ضروری ہے، سوائے چند اعضاء کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، سورہ نور آیت نمبر 31۔ اور اپنی زینت نہ دکھائیں بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے۔ وہ اعضاء کیا ہیں؟ ان کی تعین میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک صرف چہرہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیاں دونوں مستثنیٰ ہیں۔
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چہرہ اور ہتھیلیوں کے ساتھ پیر بھی سطر میں شامل نہیں ہیں۔ شوافع میں سے امام مزنی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ میں سے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی پیروں کو سطر سے مستثنیٰ کرتے ہیں۔ الموسوعۃ الفقہیہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل سے اس موضوع پر بحث کی ہے، ملاحظہ کیجیے فتاویٰ ابن تیمیہ۔ دیگر فقہا میں سے امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال ہیں، اور امام ثوری رحمۃ اللہ علیہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال ہیں۔ المجموعہ شرح المہذب للامام نووی۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ نماز کے سلسلے میں جو روایات مروی ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سجدے میں اپنے بازوؤں کو پیٹ اور رانوں سے الگ رکھ کر سجدہ فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن اکرم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی نظر آ رہی تھی۔ جامع ترمذی کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 274۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اس حد تک الگ رکھتے تھے کہ بکری کا چھوٹا بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے سے نکل سکتا تھا۔ صحیح مسلم کتاب الصلاۃ، حدیث نمبر 496۔ کیا سجدے کا یہ طریقہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہے، یا عورتوں کے طریقۂ سجدہ میں کچھ فرق ہے؟ فقہا کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے جو طریقہ معلوم ہو رہا ہے وہ مردوں کے لیے ہے۔ عورتوں کے لیے بہتر ہے کہ وہ سمٹ کر اور اپنی رانوں کو پیٹ سے لگا کر سجدہ کریں۔ الموسوعۃ الفقہیہ میں ہے، عورت سجدے میں اپنے بازوؤں کو زمین پر بچھائے گی، اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے ملائے گی اور سمٹ کر سجدہ کرے گی۔ پردے کی مناسبت سے یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے لیے مردوں کی طرح اپنے بازوؤں کو پیٹ سے الگ رکھنا مسنون نہیں ہے۔ یہ فقہائے احناف ہی کا نہیں بلکہ شوافع اور حنابلہ کا بھی یہی خیال ہے۔ فقہ شافعی کی مشہور کتاب المہذب میں ہے، عورت سمٹ کر سجدہ کرے گی، اس لیے کہ یہ سطر کی مناسبت سے بہتر ہے۔ اس کی شرح میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے اصحاب نے فرمایا ہے، مسنون یہ ہے کہ سجدے میں مرد اپنی کہنیوں کو اپنے پہلو سے دور رکھے اور اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے اٹھا کر رکھے، اور عورت سمٹ کر سجدہ کرے۔ المجموعہ للنووی۔ حنبلی فقہ امام خرقی رحمۃ اللہ علیہ طریقۂ نماز کی تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں، اس سلسلے میں مرد اور عورت کا معاملہ یکساں ہے، سوائے اس کے کہ عورت رکوع اور سجدہ سمٹ کر کرے گی۔ اس کی شرح میں علامہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل یہ ہے کہ نماز کے جو احکام مردوں کے لیے ہیں وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، اس لیے کہ خطاب ان کو بھی شامل ہے سوائے ہیئت سجدہ کے۔ مردوں کے لیے سجدہ میں بازوؤں کو پہلو سے دور رکھنے کا حکم ہے، لیکن عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں تاکہ ان کا سطر بہتر طریقے سے ہو سکے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک اثر بھی نقل کیا ہے۔ فقہا نے عورتوں کے طریقۂ سجدہ میں فرق کے سلسلے میں ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ اور بہقی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بعض روایات نقل کی ہیں، لیکن ان کا پائے اسناد کمزور ہے۔